دینی الاسلام دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام دینی الاسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ میں یہ بہت ہی اہم اور درخشاں باب ہے کہ جب کسی قوم کا ستارہ اقبال عروج پر چمکنے والا ہوتا ہے تو اس قوم کے نوجوان عیش و عشرت سے دور اور آرام طلبی سے بیزار ہو کر علوم و فنون کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی جد و جہد، سخت محنت کے عادی بن کر بام عروج اور ترقی کی ایسی منازل پر پہنچتے ہیں کہ آسمان شہرت اور سربلندی پر بھی ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور جب کسی قوم کے نوجوان عیش طلبی میں مشغول ہو جائیں، کھیل کود میں مشغول ہو جائیں، تو پھر ذلت اور رسوائی اور پستی اس قوم کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ جب قوموں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، لوگ علم دین حاصل کرتے رہے، اس دین کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہے، تو دنیا میں بھی انہوں نے سرخروئی حاصل کری، اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر ہوگی۔ علم دین حاصل کرنا بہت سعادت مندی کی بات ہے۔ جب لوگوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، جن لوگوں نے علم دین کے لیے کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک ان کے ناموں کو زندہ جاوید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالی نے آدم کو نام سکھائے۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ پر وحی آئی کہ اس صحابی کی زندگی 1 ساعت باقی رہ گئی ہے۔ یہ عصر کا وقت تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی تو وہ بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے، اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ تو آپ نے فرمایا، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے اندازہ لگائیے علم دین کا حصول کس قدر باعث فضیلت ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ موت کے چند لمحات باقی ہیں، نبی پاک علیہ السلام اس کو علم دین سیکھنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ علم دین سیکھنا کس قدر باعث فضیلت ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جن قوموں نے علم دین حاصل کیا،
اللہ نے انہیں عروج بخشا، اور جن لوگوں نے علم دین سے منہ موڑا ذلت اور پستی ان لوگوں کا مقدر بن چکی تھی۔ علم دین حاصل کرنے کے بڑے فضائل ہیں، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے علم سیکھ رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ ہوگا، یعنی وہ ان کا قرب پائے گا۔ ایک اور مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ عابد یعنی عبادت گزار اپنے لیے کرتا ہے اور عالم دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، عالم کی شان کتنی زیادہ ہے۔ تو جو علم دین سیکھتے ہیں یقیناً ان کے مرتبے بھی اللہ کے ہاں بہت ہی بلند و بالا ہیں۔ تاریخ گواہ ہے علم دین سیکھنے کا ہمارے بزرگان دین کو کس قدر شوق ہوا کرتا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کون نہ واقف ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بہت ہی قریبی شاگرد ہیں، بہت ہی ہونہار طالب علم ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ علم دین حاصل کر رہے تھے، کلاس میں موجود سبق پڑھ رہے تھے، ان کو خبر ملی کہ آپ کے شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے، اگر اپنے بچے کی تجہیز و تکفین کے لیے جاتا ہوں، غسل کفن دفن کے لیے جاتا ہوں تو میرا یہ سبق چھوٹ جائے گا، اور اگر یہاں پر بیٹھتا ہوں تو دل پر صدمہ ہوگا۔ آپ نے صدمہ برداشت کر لیا اور اس سبق کا ناغہ نہیں ہونے دیا، کسی اور کی ذمہ داری لگائی کہ وہ بچے کے غسل کفن کا انتظام کرے۔ اللہ اکبر، یہ علم دین سے محبت کا عالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو علم دین سے محبت کی بدولت، علم دین کی تعظیم کی بدولت وہ مرتبہ عطا کیا کہ آج دنیا کے اندر کروڑوں لوگ جو حنفی ہیں، یقیناً اس میں بہت بڑا حصہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ موقع امام مالک کو نقل کرنے والے امام یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے بہت ہی پیارے شاگرد ہیں، بہت ہی قریبی شاگردوں میں سے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ المنورہ میں یہ علم حدیث پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران باہر سے آواز آئی کہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ سارے بچے اٹھ کر ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے، لیکن امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسی طرح بیٹھ کر سبق پڑھتے رہے۔ امام مالک نے فرمایا، یحییٰ تمہارے ملک اندلس میں ہاتھی نہیں ہے، تم بھی جا کر ہاتھی دیکھ لو۔ امام یحییٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، علی جا، میں آپ کی بارگاہ میں علم حدیث پڑھنے آیا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں، یہاں پر ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ علم سے محبت کا نتیجہ ہے، یہ علم دین سے والہانہ عقیدت کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام صحیح طور پر ہمارے ہاتھوں میں پہنچا ہے۔ آج اسلام دنیا بھر میں جو عام پہنچا ہے، اسلام کی جو اصل شکل و صورت ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام دنیا میں اپنی صحیح شکل و صورت کے ساتھ عام ہوا ہے۔ یہ اسلام سے والہانہ محبت اور عقیدت ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے عروج عطا کیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر کھویا ہوا وقار مل جائے، کھویا ہوا عروج مل جائے، مسلمان پھر دوبارہ اسی مقام کو حاصل کر لیں جو مقام ہمارے اسلاف کو حاصل تھا، تو ہمیں علم دین سے نہ صرف محبت کرنا ہوگی بلکہ علم دین کو حاصل بھی کرنا ہوگا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہوگی، سفر کرنا ہوگا، اپنا مال خرچ کرنا ہوگا۔ جی ہاں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین علم سے کس قدر والہانہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، امام الحدیث اسماعیلی کو جب یہ پتہ چلا کہ امام محمد بن ایوب رازی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے تو انہوں نے رنج و غم سے گریہ زاری کرنا شروع کر دی، جوش بے قراری میں تڑپنے لگے، رونے لگے
اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے تم لوگ مجھے علم حاصل کرنے سے روکتے تھے، تم لوگ مجھے سفر کرنے سے روکتے تھے، دیکھو اتنے بڑے محدث محمد بن ایوب رازی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ہائے میں کس سے جا کر علم دین حاصل کروں گا۔ جب گھر والوں نے ایسا شوق دیکھا، ایسی علم کی طلب دیکھی، تو ان کے ماموں کے پاس شہر نسا میں بھیج دیا۔ یہ وہاں پر گئے، وہاں ایک بہت بڑے محدث کے پاس ان کو لے جایا گیا، وہاں پر یہ علم حاصل کرنا شروع ہوئے، تو پھر ان کی بے قراری کو کچھ قرار نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، صرف 17 برس کا کم سی نوجوان علم دین کے حصول کے لیے اتنے کٹھن اور پرمشقت سفر کے لیے اس قدر بے قرار ہے کہ جب ذریعہ سفر اس وقت پیدل چلنے کا تھا، زیادہ سے زیادہ اونٹ گھوڑے کی سواریوں کا ذریعہ تھا، اور راستے اتنے خطرناک تھے، نہ راستوں میں کہیں غذاؤں کی فراوانی، نہ آرام و راحت کا کوئی سامان، مگر خدا کی قسم اسلام کے یہی وہ سپوت بیٹے تھے جو علم دین کی شمع کے پروانے بن کر پرخطر وادیوں اور خاردار جھاڑیوں میں دیوانہ وار گرتے پڑتے دور دراز شہروں میں پہنچے، اور مشکات نبوت کی تعلیمی روشنی سے اپنے سینوں کو مخزن انوار بنا کر واپس لوٹے، تو اپنے علم و عمل کی تجلیات اور ضیاء پاشیوں سے ہزاروں دلوں کے ظلمت قدوں کو انہوں نے روشن کر دیا۔ اللہ اکبر، کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جب ایسے ان کے عزم ہوں گے، ایسا ولولہ، ایسا شوق اور علم دین سے ایسی محبت ہوگی، تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے نہ صرف مرتبے بلند کرتا ہے، ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نہ صرف راستے آسان فرما دیتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی اور کامرانی لکھ دی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے درجات کی بلندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں میں سے ان کے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرمائے گا۔ ایک مقام پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تاریخ اسلام کا یہ بھی ایک بہت پیارا باب ہے کہ ہمارے علماء نے علم دین حاصل کیا، رات دن محنت کر کے علم دین حاصل کر کے لوگوں تک اس دین کو اچھے انداز سے پہنچایا۔ اس علم کے حصول کے لیے نہ صرف اپنے وقت کی ان لوگوں نے قربانی دی، بلکہ اپنا مال بھی خرچ کیا۔ جی ہاں، مسند العراق علی بن عاصم جب علم حدیث پڑھنے کے لیے چلے تو آپ کے والد ماجد نے 1,00,000 درہم آپ کو دیے اور کہا بیٹا یہ 1,00,000 درہم جو تمہیں دے رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ تم علم حدیث حاصل کرو، اور اس کا عوض یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہر درہم پر ایک حدیث تمہارے سینے میں محفوظ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی نصیحتیں کر رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں کہ مال دیتے ہیں تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر یہ علم کیسے حاصل کرتے ہیں۔ امام علی بن عاصم رحمت اللہ علیہ جب علم حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں، صرف 1,00,000 حدیثیں نہیں، 1,00,000 سے کئی زائد حدیثیں اپنے سینے میں سجا کر جب واپس آتے ہیں تو عراق کی مسند پر جلوہ افروز ہو کر کتنے لوگوں کے امام بن کر دنیا میں چمکتے ہیں۔ اسی طرح ہشام بن عبداللہ محدث علم حدیث کے حصول کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور مشہور درسگاہوں کے شیوخ سے علم حدیث پڑھتے ہیں، اور آپ نے اپنے زمانہ طالب علمی میں 7,00,000 درہم خرچ کیے۔ اسی طرح حافظ کبیر الدین بن سنجر نے 9,000 اشرفیاں علم دین کے حصول کے لیے خرچ کی۔ حافظ ابن رستم نے 3,00,000 درہم خرچ کیے۔ امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے 1,50,000 درہم علم حدیث حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے ہیں۔ اور آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ آج مسلمان علم دین سیکھنے سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں، علم دنیا کے لیے کیسے کیسے سفر کیے جاتے ہیں، کتنا مال خرچ کیا جاتا ہے، کتنی مشکلات کو برداشت کیا جاتا ہے، لیکن آج مدارس کے اندر جامعات المدینہ میں مدارس المدینہ میں سہولتیں ہیں۔ اگر سردی آ جائے تو گرم پانی میسر ہے، اور اگر گرمی آ جائے تو ٹھنڈے کولر میسر ہوتے ہیں۔
اتنی زیادہ سہولتیں ہونے کے باوجود بھی علم دین سے دوری کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری سہولتیں فراہم ہونے کے باوجود بھی مسلمان اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہائے افسوس، مسلمانوں اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ کس طرح آج افسوس کیا جائے، حقیقت یہ ہے قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ ایک وہ علماء ہوا کرتے تھے، وہ اہل علم حضرات جنہوں نے اتنی محنت اور مشقت سے علم دین حاصل کیا۔ اللہ اکبر، حفاظ الحدیث حجاج بغدادی جب حضرت شبابہ محدث کے یہاں علم حدیث پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ان کی پونجی کیا تھی؟ اللہ اکبر، ان کی غریب ماں نے 100 کلچے پکا دیے تھے جن کو وہ ایک مٹی کے گھڑے میں بھر کر ساتھ لائے تھے۔ روٹیاں تو ماں نے پکا دی لیکن سالن کچھ نہیں تھا۔ یہ سالن کا انتظام کیسے کرتے؟ یہ 100 کلچے روزانہ ایک کلچا پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے، صبر کرتے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عظیم لوگ تھے جو علم دین کے حصول کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، تاریخ اسلام کا یہ روشن باب ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس قدر محنت اور مشقت سے علم دین حاصل کیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں پر کیسی کرم نوازیاں ہوا کرتی تھی، ان کے حافظے اللہ نے مضبوط کر دیے تھے، ان لوگوں کی اللہ نے تقدیریں سنوار دی تھیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، بہت چھوٹی عمر تھی، امام اعظم نے فرمایا بیٹا پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آؤ۔ امام محمد چلے گئے، 7 دن کے بعد دوبارہ حاضر ہو گئے۔ امام اعظم نے فرمایا میں نے آپ کو قرآن حفظ کرنے کے لیے کہا تھا۔ امام محمد عرض کرنے لگے حضور وہ الحمدللہ میں حفظ کر چکا ہوں۔ صرف 7 دن میں قرآن پاک حفظ کر کے امام اعظم کے پاس آ گئے۔ یہ قوت حافظہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خداداد صلاحیتیں عطا ہوئی کہ جس کی بدولت علم دین سیکھنا ان کے لیے اتنا آسان ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہمارے بزرگوں کو ملکہ عطا کیا تھا کہ جب بھی کبھی غیر مسلموں نے اسلام پر اعتراض کیے، ان بزرگوں نے حکمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی بدولت ایسے ان کو جواب دیے کہ وہ خاموش ہو گئے اور اسلام کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ خلیفہ بغداد ہارون الرشید کے زمانے میں پیش آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک وزیر جو کہ نصرانی تھا، یہ یوں تو اسلام کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتا تھا، لیکن چونکہ یہ حکیم تھا، ایک مرتبہ اس نے جید عالم علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن مجید میں علم طب کا کہیں کوئی ذکر نہیں، حالانکہ تمام علوم میں سب سے زیادہ ممتاز، سب سے زیادہ اعلیٰ علوم 2 ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ علی بن حسین نے فوراً فرمایا ارے تجھے کیا خبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم طب تو قرآن کی صرف آدھی آیت میں بیان کر دیا ہے۔ اس نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ علی بن حسین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ سن کر نصرانی طبیب ہکا بکا رہ گیا، پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام نے بھی اصول طب کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ علی بن حسین نے فرمایا ہاں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر بہت سارے فرامین موجود ہیں، لیکن میں تمہارے سامنے صرف ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعدۃ بید الداعی والحمیۃ رأس کل داء وعودوا کل جسم ما اعتادا، یعنی معدہ تمام امراض کی کوٹھڑی ہے اور پرہیز تمام دواؤں کا سردار ہے، اور ہر جسم سے وہی کام لو جس کا وہ عادی ہے۔ یہ سن کر نصرانی طبیب فرتے حیرت سے ہکا بکا رہ گیا اور علی بن حسین کا منہ تکنے لگا اور یہ کہا ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبا، یعنی تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے
تو جالینوس کے لیے کوئی طب ہی نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے بہت سارے ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں. ایک بات تو یہ پتا چلی کہ جب بھی غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر کبھی اس طرح کی بات کی گئی تو مسلمانوں میں ایسے علماء اللہ نے پیدا کیے، ایسے اہل علم رکھے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو ایسے جوابات دیے کہ ان پر اسلام کی حقانیت بالکل واضح ہو گئی. دوسری بات یہ پتا چلی کہ اس قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے علوم و فنون بیان کیے ہیں، کتنی ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن یہ اس کے لیے آشکار ہوتی ہیں جو اس قرآن کو پڑھنے والا ہو، اس قرآن کو سمجھنے والا ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تفاصر عنہ افہام الرجال، یعنی قرآن مجید تمام علوم کا جامع ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو سمجھنے سے لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا یہ ایک عظیم معجزہ ہے. اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان ارشاد فرمایا ہے. ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو. یہ چیزیں حاصل کون کرے گا؟ یقیناً وہی حاصل کرے گا جو علم دین سیکھنے والا ہوگا، جو علم سے محبت کرنے والا ہوگا، جو علم کی طلب اور جستجو میں محنت اور کوشش کرنے والا ہوگا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ علم پر چلنا آسان فرما دیتا ہے، علم کی گرہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اسے دنیا کے اندر بھی عروج عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی یقیناً ان کے قدم چومے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں، اپنا مال خرچ کریں، اپنا وقت صرف کریں. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے علم دین کو حاصل کرنا، علم دین کو سیکھنا کس قدر آسان کر دیا ہے. جی ہاں، آپ گھر میں ہو مدنی چینل کے ذریعے علم دین سیکھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں ہو مدرسۃ المدینہ بالیغان کے ذریعے قرآن سیکھ سکتے ہیں، آپ درس فیضان سنت کے ذریعے علم دین حاصل کر سکتے ہیں. آپ اگر سفر میں ہو آپ مدنی قافلوں کے ذریعے علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں. آپ عالم بننا چاہیں جامعۃ المدینہ کے ذریعے عالم بن سکتے ہیں. آپ قرآن کے حافظ یا ناظرہ پڑھنا چاہیں آپ مدرسۃ المدینہ کے ذریعے قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ بیرون ملک کسی جگہ رہتے ہیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے، جامعۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کے ذریعے، مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل کے ذریعے، علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں. صرف اردو میں نہیں، دنیا کی کتنی زبانوں کے اندر آپ علم دین کو حاصل کر سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہمارے سامنے اتنے سارے دین کو حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیں تو ہمیں پھر سستی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں قدم بڑھا دینے چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور علم دین کو سیکھنا چاہیے. خود بھی علم دین حاصل کریں، دوسروں تک علم کی شمع کو عام کریں، اس علم کی روشنی کو عام کریں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لیں گے. پھر مسلمانوں کو وہ وقار، وہ عروج، وہ علو عطا ہوگا کہ جو ہمارے اسلاف کو عطا ہوا کرتا تھا. تاریخ اسلام کے اس سنہرے باب کی طرف بھی ہمیں کوشش کرنا ہوگی اور علم دین سیکھ کر دوسروں تک پیغام کو عام کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس علم کے نور کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ